بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں جنم لیا۔ اسلم چاچا نے محنت مزدوری کر کے ان کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ وہ تعمیراتی مزدور تھے۔ انہوں نے تگاڑیاں سر پر اٹھا کر لوگوں کی رہائش گاہیں تعمیر کروائی، مٹی دھوئی، سیمنٹ بھری، اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن اپنے بچوں کو محنت کی چکی میں نہ پسنے دیا بلکہ اسکول داخل کرا دیا۔ بے شک یہ لوگ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، مگر اسلم چاچا ان پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے اور بڑے ہو کر ان کو وہ مشقت نہ کرنی پڑے جو ان کے والدین نے کی تھی۔ بینا خالہ سلائی میں طاق تھی۔ سارا دن مشین پر لوگوں کے کپڑے سیتی تھی اور اسلم چاچا تمام دن مکانوں کی تعمیر میں پتھر اور مٹی دھوتے اور گھر کی تگاڑیاں دھوتے تھے۔ ان لوگوں کا گھر بھی اپنا نہ تھا۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کی تگاڑیاں سر پر اٹھائی، مٹی دھوئی، سیمنٹ بھری، لیکن غربت اتنی تھی کہ اپنی رہائش گاہ تعمیر نہ کرا سکے۔ یہ لوگ دیہات میں رہتے تھے اور زمیندار کی عنایت سے ایک چھوٹا سا کچا گھر بنایا ہوا تھا۔ زمیندار کی مرضی کہ جب چاہتا ان کو گھر سے بے دخل کر دیتا۔ ہر وقت اسی بات کا دڑکا لگا رہتا تھا، ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہتی کہ کب گھر خالی کرنے کا پیغام دے دیتے اور یہ لوگ بے گھر ہو جاتے۔ اسی لیے جب بھی زمیندارنی اپنے گھریلو کام کاج کی خاطر بینا خالہ کو بلواتی، وہ انکار نہ کرتی بلکہ دوڑی جاتی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ ایسا ہی حال اسلم چاچا کا بھی تھا۔ جب مالک کا بلاوا آتا، وہ ساری کام کاج چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کاشان اور منزہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ کاشان منزہ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ زمیندار کے لڑکوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے ان کو تکتا رہ جاتا۔ گھر آ کر بینا خالہ سے کہتا، اماں کاش ہم بھی زمیندار ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی۔ تب بینا خالہ اس کو سمجھاتی، بیٹے اگر تمہارے پاس زمینیں نہیں ہے تو کیا ہوا، عقل تو ہے، ہاتھ پیر تو سلامت ہے۔ اگر تم ہمت سے کام لو اور دل لگا کر پڑھو تو علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے غربت کو شکست دے سکتے ہو۔ بینا خالہ 8 جماعت پاس تھی، کیونکہ آج بھی دیہاتوں میں سرکاری اسکول مڈل تک ہی ہوتے ہیں۔ غریبوں کے بچے اسی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ شہر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلم چاچا کو گاؤں میں مزدوری نہ ملتی تو وہ شہر چلے جاتے۔ ان کے پاس ایک پرانی سائیکل تھی اور وہ سائیکل پر گاؤں سے شہر کا فاصلہ طے کر کے راج مزدوری کرتے تھے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے بچوں کو علم کی دولت نصیب کرنا اور ان کو توفیق دے کہ یہ علم حاصل کر سکے، کیونکہ ان کے خیال میں تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت انسان غربت سے نجات پا سکتا تھا۔ یہ تو ان کے والدین کا خیال تھا، تبھی انہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ بات راسخ کر دی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ تمام عمر تمہیں مٹی چاٹنے والے کیڑے بن کر رہ جانا پڑے گا۔ اسلم چاچا اور بینا خالہ کے انہی باتوں کی وجہ سے دونوں بہن بھائی دل لگا کر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ منزہ نے 9 جماعتیں پاس کر لی۔ کاشان نے بھی مڈل کے بعد شہر میں داخلہ لے لیا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ تب اسلم چاچا نے گاؤں کی رہائش کو ترک کر دیا اور شہر میں ایک سستا مکان کرائے پر تلاش کیا۔
وہ ان کو گاؤں سے شہر اسی وجہ سے لے کر آئے کہ بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ منزہ نے ایف اے تک پڑھا اور کاشان نے بی اے کیا۔ تبھی اسلم چچا کا انتقال ہو گیا۔ جب کمانے والا کوئی نہ رہا، دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے، تب بینا آنٹی نے کاشان سے کہا کہ کرائے کا مکان ہے اور آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، تم گریجویٹ ہو، کئی ملازمت تلاش کر لو، چھوٹی موٹی جیسی بھی نوکری ملے فوراً کر لو۔ ان کے پاس سفارش تو نہ تھی، پھر اچھی نوکری کے خواب کیسے دیکھتے؟ منزہ نے اپنے گھر کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہوئے گھر کے نزدیک ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر لی۔ اگرچہ تنخواہ معمولی تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ کاشان اعلیٰ پوزیشن کا متلاشی تھا۔ وہ نوکری بھی کوئی اعلیٰ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے زبردست سفارش یا پھر رشوت درکار تھی۔ وہ کچھ دنوں اچھی نوکری کی تگ و دو میں مارا پھرتا رہا۔ آخر کار عقل ٹھکانے آ گئی، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے وسائل بھی نہ تھے، تبھی ایک شاپنگ مال میں بطور سیلز مین نوکری قبول کر لی۔ کاشان کی چونکہ شائننگ پرسنالٹی تھی، صورت شکل بھی اچھی تھی، لہٰذا انٹرویو دیا تو شاپنگ سینٹر کے مالک نے معقول تنخواہ پر تقرر نامہ دے دیا۔ کاشان نے اگرچہ یہ نوکری کچھ بے دلی سے قبول کی تھی، پھر رفتہ رفتہ دل لگ گیا، کیونکہ شاپنگ پلازا معیاری تھا اور شہر کی بہترین لوکیشن پر واقع تھا۔ ساتھ ہی سیلز مین بھی پڑھے لکھے تھے، جن کی کمپنی سے کاشان کا وقت اچھا گزرتا تھا۔ ترقی کے یہاں مواقع نہ تھے، لیکن ترقی کے بارے میں سوچا تو جا سکتا تھا۔ کاشان جہاں خوبصورت تھا، وہاں ان میں گاہک کو مائل اور قائل کرنے کی بھی خداداد صلاحیت تھی۔ اس وجہ سے زیادہ سیل وہی کرتا تھا۔ جو شعبہ اس کے سپرد ہوا تھا وہ کاسمیٹکس کارنر تھا۔ یہاں زیادہ تر خواتین آ کر خریداری کرتی تھی، اکثر امیر اور خوبصورت خواتین، لڑکیوں سے ہی واسطہ پڑتا تھا۔ جلد ہی منزہ نے محسوس کر لیا کہ بھائی کے طور اطوار میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان کا گھرانہ مذہبی تھا، سب 5 وقت نماز پڑھتے اور سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، مگر کاشان نے ان دنوں پابندی سے نہ صرف نماز پڑھنا ترک کر دیا، بلکہ وہ شوخ اور فیشنیبل لباس پہننے لگا۔ خیر، لباس میں تبدیلی تو ممکن ہے کہ ملازمت کی مجبوری ہو، مگر یکدم مذہبی رجحان سے آزاد ہو جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ اب اس کے رنگ ڈھنگ امیروں جیسے ہو گئے، حالانکہ اس کا گھرانہ ابھی تک غریب ہی تھا۔ دال روٹی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، مگر کاشان نے بظاہر امیرانہ اطوار اپنا لیے تھے۔ غالباً ان کا واسطہ ہر وقت امیر گھرانے کے افراد سے رہتا تھا، اور یہ تبدیلی اسی سبب تھی۔ کاشان نے پہلے کبھی بھی ایسی باتیں نہ کی تھی کہ وہ راتوں رات کسی طرح امیر ہو جائے، مگر اب وہ بہت زیادہ اونچے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ہر دم کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا چھکا لگے کہ دنوں میں لکھ پتی ہو جاؤں، مگر کیسے؟ بس یہی سوچ سوچ کر تھکتا رہتا تھا۔ ایک روز اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر منزہ نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، آخر کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت کن سوچوں میں غرق نظر آتے ہو؟ کہنے لگا، ارے چھوٹی، اگر سچ کہوں تو میں دن رات دولت مند ہونے کے خواب دیکھتا ہوں۔ میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے، اسی لیے برائی سے دولت حاصل کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ کسی امیر لڑکی کو اپنی طرف راغب کر لوں اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو اس کے ساتھ شادی کر کے
میں امیر کبیر بن سکتا ہوں۔ منزہ نے کہا، میرے پیارے بھائی، ایسی سوچوں کو خدا حافظ کہو اور اپنے کھال میں رہو۔ دولت اس طرح نہیں ملتی، وہ محنت سے ملتی ہے۔ محنت کیے جاؤ، آخر کبھی نہ کبھی مایا دیوی تم پر مہربان ہو ہی جائے گی۔ کاشان جہاں ملازم تھا، اس شاپنگ سینٹر پر زیادہ تر امیر طبقے کی لڑکیاں آیا کرتی تھی۔ کاشان نے جانے کب پلاننگ کی ہوئی تھی۔ آخر ایک روز ایک معمولی صورت والی لڑکی پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ وہ اکثر آتی، مہنگے پرفیومز اور بیرون ملک کی قیمتی مصنوعات خریدتی۔ اس کے انداز خریداری نے واضح کر دیا کہ بہت مالدار ہے۔ بڑی سی گاڑی میں آتی تھی اور ہر بار نہایت قیمتی عمدہ لباس زیب تن ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، جس کو روپیے پیسے کی کوئی پرواہ نہ ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے اور والدین کی اکلوتی ہوں۔ باپ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ کاشان نے طریقے سے اس کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا لیا اور شاپنگ کے ساتھ ساتھ اب کاشان سے کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو بھی کر لیتی تھی، لیکن اس کی گفتگو نہایت بے اثر ہوتی۔ دولت مند ہونے کے سوا اس لڑکی میں دوسری کوئی کشش والی خوبی نہ تھی۔ گئی گزری صورت کے ساتھ ساتھ عجب انوکھے ڈیزائن کے لباس اسے پسند آتے، جو قیمتی ضرور ہوتے مگر اس کے سراپا پر بدنما ہی لگتے تھے۔ کاشان نے اس کو غیر معمولی توجہ دینی شروع کر دی۔ جلد ہی یہ لڑکی کاشان کی جانب ملتفت ہو گئی۔ اب وہ خاص کاشان کی خاطر وہاں آتی۔ کاشان کی پلاننگ رنگ لے آئی۔ بات بڑھتے بڑھتے محبت کے موڑ تک آ گئی۔ کاشان کو اس سے محبت وغیرہ خاک ہی تھی، لیکن اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے جھوٹی محبت کا تو یقین دلانا ہی تھا۔ اس کا نام ماہنور تھا۔ ماہنور دولت مند تھی، وہ ایک بڑے صنعت کار کی بیٹی تھی۔ بس پھر کیا تھا، کاشان نے اپنی آرزو کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی قطع اس کی آئیڈیل نہ تھی، لیکن اس کو اپنی منزل قریب نظر آنے لگی۔ وہ کاشان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ایک لمحہ اس کے بغیر رہنا دوبر ہو گیا۔ دکانداری کے اوقات سارا دن رہتے تھے، لیکن جس مال پر کاشان کی ملازمت تھی وہاں آدھے دن کے بعد ڈیوٹی بدل جاتی تھی۔ کاشان صبح 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی کرتے تھے، پھر ان کی جگہ دوسرا سیلز مین آ جاتا تھا اور وہ مانور کے ساتھ محبت کی دنیا کی سیاحت کو آزاد ہو جاتا تھا۔ مانور ان کی منتظر ہوتی، پھر وہ کاشان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھائے اڑی اڑی پھرتی۔ یہ لوگ اتنے ماڈرن نہ تھے کہ لڑکے یوں آزادانہ گھومتے پھرتے، مگر کاشان پر تو دولت مند ہونے کا بھوت سوار تھا۔ مانور اسے کلب لے جاتی، اسے ڈانس کرنا سکھاتی اور بتاتی تھی کہ تمبولا کیسے کھیلتے ہیں۔ وہ جب ملنے آتی، منع کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ رقم یا کوئی تحفہ کاشان کو زبردستی دے جاتی۔ اس نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ کاشان کم حیثیت ہے اور وہ امیر نہیں ہے، اور وہ امیر ہے۔ کبھی کبھی رومانی ماحول بن جاتا تو وہ اس قدر جذبات میں کھو جاتی کہ اپنے بس میں نہ رہتی تھی۔ لیکن کاشان نے کبھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہمیشہ اس کی نسوانیت کی عزت و تقریر کی، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ کاشان ایک اعلیٰ کردار کا مرد ہے۔ اس کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا، تبھی محتاط رویہ رکھا۔ کسی غلط حرکت کے سرزد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی کاشان کی قدر و منزلت دو چند ہو گئی۔ وہ سچے دل سے کاشان سے محبت کرنے لگی۔
اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کاشان کی جیون ساتھی بننا چاہتی ہے، اور جلد از جلد مانور نے اپنے گھر والوں کے سامنے کاشان کے اس قدر قصیدے پڑھے کہ وہ لوگ کاشان سے ملنے کو راضی ہو گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ بیٹی کے اصرار پر اس کے والد نے کاشان کو گھر بلایا اور کافی آؤ بگٹ کی۔ کاشان سے سیٹھ صاحب نے ہر بات پوچھی جو ضروری تھی، پھر گرم جوشی سے رخصت کیا۔ ایک ہفتہ بعد دوبارہ مانور کے والد نے کاشان کو بلایا اور اس بار واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تو راضی ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ کیا تم ہماری بیٹی کو ایسا ہی سکھ اور سکون اور ایسی ہی آسائش بھری زندگی دے سکو گے جیسی کہ وہ اب بسر کر رہی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اس آرام و آسائش کی عادی ہے۔ کیا تمہارا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا ہے؟ یہ تمام باتیں سن کر کاشان سکتے میں آ گیا۔ ایک بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے مانور کے باپ نے شاید کاشان کا ذہن پرکھ لیا تھا، تبھی کاشان کی ذہنیت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ سوالات ایک غریب لڑکے کی غیرت پر تماچا تھے۔ ان کی کھری کھری باتوں نے کاشان کی آنکھیں کھول دی تھی اور دولت حاصل کرنے کا نشہ ہرن ہو گیا۔ کاشان کو سچ بولنا پڑا۔ اس نے کہا، انکل، یہ تمام آسائشیں آپ کی بیٹی کو مہیا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو ایک شاپنگ مال پر معمولی ملازمت کرتا ہوں۔ میری پورے ماہ کی تنخواہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک دن کے پیٹرول کا خرچہ ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ کوٹھی، نہ گاڑی، اور نہ ہی نوکر چاکر، حتیٰ کہ بناؤ سنگار کے سامان کے لیے چند روپیے بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میری تنخواہ سے مکان کا کرایہ کٹنے کے بعد ہماری دال روٹی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کیا سوچ کر تم یہاں آئے ہو؟ میں خود نہیں آیا، آپ کی بیٹی نے مجھ سے شادی کے لیے اصرار کیا ہے، ورنہ میری کیا جرت؟ یہ بات آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لے۔ اس گاگ بزنس مین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اونچے خواب دیکھنے میں کچھ حرج نہیں، یہ انسان میں ترقی کی امنگ پیدا کرتے ہیں، مگر زیادہ کا لالچ برا ہوا کرتا ہے، اور لالچی انسان کو کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند نہیں کرتا۔ میں تم جیسی کو داماد بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میری بیٹی نے تم کو پسند کیا ہے، جو کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسی وجہ سے بے بس اور مجبور ہوں، اور تم کو ٹھکرا کر اس کی نظروں میں مجرم نہیں بننا چاہتا۔ البتہ میں اسے ایک سبق ضرور دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دوں گا، اس کو ایک جوڑے میں رخصت کروں گا اور پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں گا۔ اب بھی اگر تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی والدہ کو بیچ دو اور مانور کو عمر بھر کے لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ٹکرانے دو۔ ایسی عاقبت نا اندیش اور خرکش لڑکیوں کا یہی علاج ہے، اور یہ محض بات برائے بات نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اب والدہ کو بھیجو تاکہ رشتہ طے کریں، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو خبردار آئندہ میری بیٹی سے نہ ملنا، ورنہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تم کو ہمیشہ کے لیے گم کرا دوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت خوب جانتا ہوں۔ خبر نہیں کہ مانور اس غربت میں بھی کاشان کا ساتھ دیتی، شاید اس کی محبت میں اتنی طاقت ہو، وہ اس کو مفلسی کے اس پولیس رات کو پار کرانے میں مدد دیتی، اور وہ ہر حال میں کاشان کا ساتھ پا کر خوش رہتی۔ مگر کاشان کا مقصد محض مانور کو حاصل کرنا نہ تھا، اس کا مقصد تو اس کے ذریعے دولت کو حاصل کرنا تھا۔ سیٹھ کی کھڑی کھڑی باتیں سن کر وہ بہت مایوس ہوا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سیٹھ میں اتنی فراست تھی کہ وہ اسے دیکھتے ہی جان گیا تھا
کہ کاشان لالچی ہے اور وہ مانور سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی دولت پر نظر رکھتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ ایک لالچی انسان ہے، کیونکہ بغیر دولت مانور اب اسے کاغذ کا ایک ایسا پھول نظر آ رہی تھی کہ جس میں خوشبو ہی نہ تھی۔ 2 دن بعد اس نے مانور کو فون کیا کہ میرا انتظار مت کرنا، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ فون سن کر رونے لگی، مگر کاشان نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر فون بند کر دیا اور ایک دوست کے توسط سے واقعی دبئی چلا گیا۔ وہ 12 سال وہاں رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، اپنے گھر والوں سے ملنے اس دوران 3 بار آیا، مگر جس خاموشی سے آیا تھا اس رازداری سے واپس چلا گیا۔ آج کاشان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ خوشحال ہے اور اتنی دولت ہے کہ عزت سے زندگی بسر ہو رہی ہے، آسائش کی ہر چیز ہے، اگر نہیں ہے تو بس مانور نہیں ہے جس نے اس کی غربت کے باوجود اس سے سچی محبت کی تھی، مگر کاشان نے اس سے محبت نہیں کی، وہ واقعی اس کا مجرم ہے۔